آج رمضان مبارک کی 6 تاریخ ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 79 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے بنی اسرائیل پر لعنت کیوں؟ بنی اسرائیل پر لعنت کیوں کی گئی؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا، فرمایا کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو برا کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو روکتے نہیں تھے۔ آگے فرمایا لبئس ما كانوا يفعلون، البتہ یہ بہت برا ہے جو یہ کام یہ لوگ کرتے تھے، یعنی برائی پر نہ روکنا۔ یہ سورہ مائدہ کے آیت نمبر 79 ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 78 کے اندر فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، یہ بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا، یا اللہ کی نافرمانی کی اور بندوں پر ظلم کیا، اور کانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، اصل جرم یہ تھا کہ برائیاں تو کرتے تھے لیکن برائیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور منع نہیں کرتے تھے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، فرمایا یہ بہت برا کام ہے جو لوگ کرتے تھے، اس وجہ سے ان پر لعنت کی گئی۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مسند احمد اور ابو داؤد وغیرہ کے اندر ایک روایت ہے، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے اندر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل نے گناہ کیا تو ان کے علماء نے پہلے انہیں منع کیا، اور جب وہ نہیں مانے تو پھر بعد میں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے لگے، یعنی ان میں گھل مل گئے، تو اللہ نے ان کے دل پھیر دیے، ان کے دل مختلف کر دیے، اور پھر سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت۔ جو لوگ وہ لوگ برائی کرتے نہیں تھے لیکن کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو منع بھی نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، شریک رہتے تھے، تو اللہ نے ان پر بھی لعنت کی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ بھلائی کے حکم دینے سے زیادہ برائی سے روکنے پر ابھارا گیا ہے۔ حالانکہ دونوں کام ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس امت کی خاص پہچان ہے، خیر امت کا لقب جو ملا ہے وہ اسی لیے ملا ہے کہ انہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ لیکن اللہ کے نبی یہاں بھی اللہ رب العالمین نے بڑا جرم یہ قرار دیا کہ برائی سے منع نہیں کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص طور سے برائی سے منع کرنے پر زیادہ ابھارا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، تم میں سے جو آدمی کوئی منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اسے بدل دے، یعنی اپنے ہاتھ سے اس منکر کو، اس غلط کام کو ختم کرے، مٹا دے۔ اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتا ہے تو زبان سے اسے بدلے، یعنی اسے کہے، سمجھائے، لوگوں کو بولے، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا ہے، ایسا برائی اتنی غالب آ گئی ہے کہ زبان سے کہنے میں بھی خطرہ ہے، تو اپنے دل سے برا سمجھے، دل سے برا سمجھے یعنی اسے نفرت کرے، ناپسند کرے اور وہاں سے دور رہے۔ جو آدمی کسی برائی کے بارے میں دیکھے یا سنے اور اس برائی سے نفرت کرے تو گویا کہ وہ اس میں وہاں موجود نہیں، بھلے وہاں سامنے موجود ہے لیکن نفرت کرتا ہے تو گویا وہاں موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی دور ہے، دوسرے شہر میں ہے، وہ نہیں دیکھ، اسے وہاں موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی برائی کے بارے میں سنتا ہے تو اس کے اندر نفرت پیدا نہیں ہوتی، وہ اسے پسند کرتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے، تو وہ بھی اس برائی میں شامل ہے بھلے وہاں موجود نہ ہو۔ یہ بھی ایک اصول ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کشتی کی مثال بیان فرمائی کہ جیسے ایک کشتی ہے، اس میں کچھ لوگ نیچے سوار ہیں، کچھ لوگ اوپر سوار ہیں، اور نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر بار بار جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں اوپر والوں کو تکلیف کیوں دے، لاؤ نیچے کشتی میں سوراخ کر کے یہیں سے پانی لے لیتے ہیں۔ اب کشتی میں سوراخ کرنے لگیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کشتی میں پانی بھر جائے گا، اور جب کشتی ڈوبے گی تو صرف نیچے والے نہیں ڈوبیں گے بلکہ اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے۔
آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، انہیں منع نہیں کریں گے، تو وہ ان کو بھی ڈبوئیں گے اور خود کو بھی ڈبو لیں گے۔ تو اس لیے اگر وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو ان کو بھی بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی بچا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے یہاں بھی برا کام کرتے ہوئے دیکھنے والے کو پکڑنے کا اور روکنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہم حاکم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ برائی دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے دیکھنا اور نہ روکنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کے سامنے کوئی منکر کام ہو، برا کام ہو رہا ہو اور نہ روکے تو ایسا آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یعنی یہ واجب ہے امت کے ہر فرد پر اپنے اپنی استطاعت کے مطابق واجب ہے کہ اس کے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو وہ روکے، اس کو وہ منع کرے۔ بہت ساری احادیث ہیں اس سلسلے میں جو آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے تعلق سے سنتے رہتے ہیں، جیسا کہ مشہور حدیث کی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ تم ضرور بھلائی کا حکم کرو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ اللہ کے اوپر عذاب بھیجے گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کے اوپر عذاب بھیجے گا، اور پھر اللہ سے تم دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اسی طرح سے ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 1015 میں ابو بکر رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ برائی دیکھیں گے اور ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو سب پر عذاب نازل ہوگا۔ اس طرح سے بہت ساری حدیث ہیں۔ اسی طرح سے حافظ عبدالسلام بن محمد حفیظ اللہ اپنی تفسیر دعوت القرآن کے اندر انس بن مالک رضی اللہ سے روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان بھلائی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا یہ کب چھوڑ دیں گے؟ مسلمانوں یعنی اس وقت صحابہ کرام تو اس میں بہت چاق و چوبند تھے، کہیں بھی کوئی بھلائی کا موقع ملا تو بھلائی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، وہ اس میں پیچھے نہیں تھے۔ تو جب اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے کہ ایسا دور آئے گا کہ لوگ چھوڑ دیں گے، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ سے کب ہم چھوڑ دیں گے، ایسی حال مسلمانوں پر کب آ جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتلائی کہ جب حکومت کم عمر لوگوں میں آ جائے گی، جب آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر بھی وہ برائی وہ بیماری آ جائے گی جو تم سے پہلے لوگوں میں آئی، تب تم یہ کام چھوڑ دو گے، چھوڑ بیٹھو گے۔ تو کہا پہلے لوگوں میں کون سی برائی آئی تھی، کیا آ جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں آ جائیں گی، حکومت کم عمر لوگوں میں آ جائے گی، بے حیائی بڑے لوگوں میں آ جائے گی، اور علم فاسق و فاجر لوگ حاصل کریں گے۔ تب بھلائی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا چھوڑ بیٹھو گے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا يمنعن رجلا هيبة الناس ان يقول الحق اذا علمه، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں کی ہیبت تمہیں حق بات کے کہنے سے نہ روکے جب تم اسے جان لو۔ کسی بات کو تم سمجھتے ہو کہ ہاں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اسے کہنے سے مت روکو۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ کتنی ایسی باتیں ہم جانتے تھے کہ حق ہے لیکن لوگوں کے ڈر سے ہم نہیں بیان کر سکے، نہیں بول سکے۔ اور آج ہم اپنا محاسبہ کریں، آج ہم دیکھیں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، رشتے داروں میں، شادی بیاہ میں، مرنے گرنے میں، پیدائش کے موقع پر دیکھتے ہیں بہت سارے غلط کام ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم بولنا چاہتے ہیں لیکن نہیں بول پاتے ہیں، یعنی کتنی کمزوری آ جاتی ہے ایمان کے اندر۔ اور عبدالرحمان بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا ضروری کیوں ہے، معاشرے کو اس کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے معاشرہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی برائی کو دیکھتے ہیں اور ہم منع نہیں کرتے ہیں تو برے لوگوں کے اندر جرات پیدا ہونے لگتی ہے، ان کی جرات بڑھنے لگتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے وہ یہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ غلبہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، حکومت ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور پھر برے لوگوں کو پوری چھوٹ مل جاتی ہے، کیونکہ آدمی اپنے جنس کے لوگوں کی پیروی کرتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ ہیں یہ بھی کیا سب چلتا ہے، یہ پسند کرتے ہیں، تو پھر سب برے ہو جاتے ہیں اور پھر اسے ایسے انجام دیتے ہیں جیسے کوئی نیک کام انجام دے رہے ہو، اور پھر نیک لوگ ایسے دب جاتے ہیں کہ جو پہلے انہیں موقع حاصل تھا بولنے کا، وہ موقع بھی اس کے ہاتھ سے جاتا رہتا ہے اور وہ بول بھی نہیں پاتے۔ اس طرح سے
فسق و فجور معاشرے کے اندر عام ہو جاتا ہے اور غلبہ ہو جاتا ہے، پھر نیک لوگ دب جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب کسی برائی کو دیکھیں تو شروع میں ہی اسے روکیں، شروع میں اسے ٹوکیں، ورنہ اگر وہ بڑھ جائے گی، طاقتور ہو جائے گی تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ اور بنی اسرائیل کے اندر یہی ساری چیزیں ہوئی کہ برائی دھیرے دھیرے بڑھ گئی، اور اس طرح سے اہل شر اتنا غالب آ گئے کہ نیک لوگوں کو، یہاں تک کہ نبیوں تک کو قتل کرنے سے نہیں چوکے، نبیوں کو قتل کرنے لگے۔ کوئی بات ان کی مرضی کے موافق نہیں کہی، کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کہہ دی تو نبیوں کو قتل کر دیا، جھٹلا دیا، انکار کر دیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین ان پر لعنت کی، ان میں سے بعض لوگوں کو بندر بنا دیا، بعض لوگوں کو سور بنا دیا۔ حالانکہ داؤد علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے آئے، اللہ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی زبان پر ان پر لعنت کی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی لعنت کی گئی، اور آج بھی دیکھو ان پر لعنت کی جا رہی ہے۔ اس طرح سے برائیوں میں وہ لوگ لطفت ہو گئے کہ وہ اس سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں، اور وہ اسی برائیوں میں، اسے اللہ کے غضب میں، لعنت میں جی رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں اس امت کو ڈرایا گیا ہے کہ تمہارے اندر یہ برائی نہیں آنا چاہیے، ورنہ تم بھی اسی طرح سے ہو جاؤ گے اور برائیوں میں ہی جینے لگو گے۔ آج دیکھیں اس امت کے اندر بھی آپ بھلائی کا حکم دینے والوں کو بہت پائیں گے، اچھی اچھی باتیں لوگ کریں گے، لیکن برا کام کرتے ہوئے سامنے لوگوں کو دیکھیں گے لیکن ٹوکنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہیں ٹوکیں گے، کیونکہ برے کام پر ٹوکنے سے ہی جھگڑے، لڑائی اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نماز کی طرف بلاؤ، آپ توحید کی بات کرتے رہے، ہمیشہ ایک اللہ کی بات کرتے رہے، کبھی کوئی آپ سے نہیں ٹکرائے گا۔ لیکن جہاں آپ روکیں گے شرک مت کرو، جہاں آپ روکیں گے بدعت مت کرو، وہاں لوگ آپ سے نفرت کریں گے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ روکو ٹوکو مت۔ میں خود ایسی جگہ پر پڑھاتا تھا، لوگ کہتے ہیں یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، آپ سب سے ملے جلے اچھی اچھی باتیں کریں، آپ کو لوگ بہت پسند کریں گے، لیکن آپ ایک کام مت کیجیے، کسی کو روک ٹوک مت کیجیے، یعنی آدھا کام کیجیے، بھلائی کا حکم دیجیے، برائی سے روکیے بس۔ یہ مسلمانوں کی حالت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس سے بچائے اور ہمیں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش فرمائے کہ جو بھی اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے موقع دیا ہے، ہم لوگوں کو برائیوں سے، منکرات سے روکتے رہیں، ٹوکتے رہیں، اور اس میں کسی بھی طرح کی ہچکچاہٹ یا ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔